إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سورہ النور کی آیت نمبر 19 آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ النور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا نام اس کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے۔ ایک علامتی طور پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے النور۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زنا و قذف کی شرعی حدود سزائے وہ بتلائی ہے، اسی طرح لعان کا قاعدہ مقرر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگایا گیا واقعہ افک جو کہلاتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ ایمان والوں کی تربیت کی ہے اس سورہ میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو قبول کر کے آگے پھیلانے والے نہ بنے۔ اسی طرح فحاشی اور بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سنائی ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی اسی کے متعلق ہے۔ گھر میں داخل ہونے کے آداب اور گھر کے اندر پھر کسی کے کمرے میں داخل ہونے کے آداب، مختلف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں احکامات نازل کیے ہیں۔ کفار کے اعمال کی اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 انتہائی بلیغ مثالیں دی ہے اس سورہ النور میں۔ اسی طرح مومنوں کی صفات اور منافقین کی صفات کو تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں وہ بھی پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ آفاق و انفس کی نشانیاں وہ بھی اس سورہ میں اس پر بات کی گئی ہے۔ بہرحال موضوع جو دیا گیا وہ ہے سوشل میڈیا اور اس کے مثبت اور منفی پہلو، منفی اور مثبت پہلو۔ دنیا ہم جانتے ہیں کہ گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے، یعنی کہ یوں سمجھے پوری دنیا بس اب ایک گاؤں ہے، یعنی رابطے کا نظام ایسا رفتار پکڑ چکا ہے، ایک گاؤں محسوس ہوتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں خبر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ سورہ النور اس زمن میں انتہائی بہترین اس کا مطالعہ ہے۔ آپ یقین کریں اس درس کے لیے جب میں سورہ النور کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک آیت وہ اس سوشل میڈیا اور اس کے متعلق جتنی باتیں ہیں اس پہ بالکل ایسے بیٹھ رہی تھی گویا اسی کے متعلق یہ نازل ہوئی ہو۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ 1450 سال پہلے آیات نازل ہوئی اور جتنے مسائل آتے جائیں گے قرآن اور حدیث میں اس کا آپ کو حل ملے گا۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل وہ قرآن ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی مذمت کی ہے، اور آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا اور بے حیائی کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کسی کی عزت کا خیال رکھنا، اس پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، میں آگے جا کے اس کا ذکر کروں گا۔ مومنوں کو جھنجھوڑا ہے اور تہدید کی ہے کہ منافقین کا تو کام ہی یہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا تو ان پر بات کرنے سے پہلے مومنوں کو کہا کہ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے، تم بتاؤ کہ تمہارا یہ معاملہ کیوں نہ ہوا کہ جیسے ہی تم یہ بات سنتے اور تم فوراً کہتے کہ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، کہ ہمیں تو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کی بات کریں۔ سبحانک ھذا بہتان مبین، کہ اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ مثبت رہنے کا یعنی کہ یہ انتہا ہے مثبت رہنے کی، کہ آپ نے کسی مومن کے، کسی پاک دامن، کسی عزت دار مرد یا خاتون کے متعلق کوئی بات ایسی سنی جو نازیبا ہو، یہاں پر مثبت ہونے کی حد ہے، انتہا ہے کہ آپ اگر آپ کو علم نہیں ہے فوراً کہہ دے، رد کر دے، یہ میں نہیں مانتا، یہ غلط ہے، مومن ایسا نہیں ہو سکتا۔
یہ انداز اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سکھایا ہے۔ اسی طرح ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا، آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کا اور اس معاملے کا کیا تعلق ہے آپس میں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اقامت سلام سے غافل ہونا، ایتاء زکوٰۃ سے، یہ باتیں اور سوشل میڈیا بڑا گہرا تعلق ہے۔ دو گھنٹوں کوئی شخص بیٹھ کر فیس بک ریل میں اور ٹک ٹاک ویڈیوز میں بس وہ موبائل آگے پکڑ کے صرف اس نے انگلی یوں کرنی ہوتی ہے، اور اس میں دنیا جہان کی جو ہے وہ جائز و ناجائز اشیاء وہ آ رہی ہوتی ہے، اس میں غیر محرم خواتین بھی ہوتی ہے، اس میں میوزک بھی بج رہا ہوتا ہے، اس میں کفر و شرک بھی بیان ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، عصر کا وقت جا رہا ہے، مغرب کا جا رہا ہے، عشاء کا جا رہا ہے، بس اس نے موبائل پکڑا ہوا ہے اور صرف اس نے اس طرح کرنا ہے، وہ ریل چینج ہوتی تبدیل ہوتی جاتی ہے اور وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں، قیمت دے کے، پیسہ دے کے اس کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث کیا ہے؟ غافل کر دینے والی چیزیں۔ لہو کا جو لفظ ہے آپ استعمال کرتے ہیں سورہ المنافقون میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور اولاد، تلہکم، وہیں سے یہ لفظ نکلا ہے۔ یا سورہ النور میں بھی ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ مرد ہیں اللہ کے ایسے بندے ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت یا خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اقامت صلاۃ سے اور ایتاء زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ لا تلہیہم، وہیں سے یہ لفظ کا لفظ نکلا ہے لہو الحدیث، مقصد سے غافل کر دینے والی چیزیں۔ آج سوشل میڈیا کو اس معاملے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ ہے کیا؟ ایک ذریعہ ابلاغ ہے۔ ابلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو، اپنی بات پہنچانے کو۔ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس زندگی میں جب وہ وقت گزار رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے کسی دوسرے انسان سے بات کرنے کی، بات کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے وہ کوئی ذریعہ استعمال کرے گا۔ پرانے دور میں ایک زبان کا ذریعہ تھا اور ایک قلم تھا، لکھنا اور کہنا، یہ دو ذرائع ابلاغ تھے۔ آپ کو قرآن میں ملے گا کہ یہ دونوں ذریعے انبیاء علیہ السلام نے اختیار کیے۔ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں سب نے زبانی طریقہ، الفاظ کا، زبان کا یہ جو ذریعہ ہے ابلاغ کا، بات پہنچانے کا، اس کے ذریعے سے دین کی تبلیغ کی ہے، اس کو استعمال فرمایا ہے۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے لکھنے کا۔ آپ کو سورۃ النمل میں ملے گا کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ طریقہ استعمال فرمایا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے سبا کی ملکہ کو خط لکھا اور اس میں یہ باتیں تھی کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بنا کسی نافرمانی کے میرے پاس مسلم بن کر آ جاؤ، فرما برداری کے ساتھ آ جاؤ۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو دعوت دے رہے ہیں مسلم بننے کی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ بننے کی نہیں، وَأْتُونِي مسلمین، مسلم بن کر آ جاؤ میرے پاس۔ تو یہ دو طریقے تھے، جو موضوع ہے میں اسی پر رہتا ہوں، دو طریقے، زبان اور قلم۔ ہم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اگر نظر دوڑائیں کہ ابلاغ کے کیا طریقے تھے، آپ کو ملے گا حدیث میں، کتب تواریخ میں، کہ ایک شخص اگر پورے مکہ والوں کی طرف اپنی بات اگر وہ پہنچانا چاہتا تھا تو اس کا طریقہ یہ تھا۔ دراصل یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو لے کر ہمارے معاشرے میں مختلف انتہائیں ہیں۔ کوئی آپ کو ایسا بھی دکھے گا کہ وہ کہے گا سوشل میڈیا، یعنی کہ اس نے تمام شرعی حدود، قیود، کوئی یعنی کہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی نہیں ہے، سوشل میڈیا استعمال کریں، جس طرح کرنا ہے کریں۔ ایک آپ کو یہ انتہا ملے گی۔ دوسری انتہا وہ ہوگی کہ وہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بھی سوشل میڈیا کو ناپسند کرتے ہیں۔ دو انتہائیں ہیں، اسلام اس کے درمیان ہے۔ اسلام کیا ہے؟ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورے مکہ والوں کی طرف جب بات پہنچانی ہوتی تھی، اور یہ خاص طور پر تب ہوتا تھا جب کوئی بری خبر ہوتی تھی، کوئی یعنی کہ کسی لشکر کے متعلق آگاہ کرنا ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان کے لشکر کا تعاقب کرنے کی کوشش کی تھی تو ایک اسی طرح کا نذیر آیا تھا، دوڑ کر صفا پہاڑی پر چڑھ گیا، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے سر میں مٹی وغیرہ ڈال دیا کرتے تھے، گریبان پھاڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کوئی بری خبر ہے۔ اب یہ تو نزدیک والے دیکھ سکتے ہیں اس کے سر میں مٹی ڈلی ہوئی ہے یا گریبان پھٹا ہوا ہے،
دور والے کیسے دیکھیں؟ تو دور والوں کو یہ بتانے کے لیے کوئی بری خبر ہے وہ اپنے کپڑے ہی اتار دیتا، اسے کہتے تھے نذیر اوڑیاں، ایک برہنہ ڈرانے والا۔ اور آپ دیکھیں وہ یہ پکار لگاتا یا صباحا، اس طرح کر کے، یہ ان کا ایک انداز تھا۔ صبح کے وقت یہ پکار لگاتے تھے، اگر دوسرا وقت ہوتا تو ان کی پکاریں تبدیل بھی ہوتی تھی۔ یہ جو طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو تو اختیار کیا، اس صفا پہاڑی پر چڑھے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اسی طریقے کو استعمال فرمایا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس میں سے جو غیر شرعی چیزیں تھیں، اب بے لباس ہونا، گریبان پھاڑنا، اپنے سر میں کچرا وغیرہ ڈال کر یہ ظاہر کرنا کہ بڑی بری خبر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو حذف کر دیا۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگرچہ ایک طریقہ کفار کا ہو، ابلاغ کا طریقہ ہو، یہ واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، یہ جتنے طریقے ہیں ابھی اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، یہ اگرچہ انہوں نے بنائے ہیں، ان کے طریقے ہیں، لیکن ہم اس سے غیر شرعی چیزوں کو حذف کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو تھا اہل مکہ کے لیے، اگر کوئی بات عرب کے ہر قبیلے میں پہنچانی ہوتی تو مختلف تجارتی قافلوں میں، جو تجارتی اجتماعات ہوتے تھے ان میں، یا جو حج کے وقت مختلف جو ہے قبیلوں سے لوگ آتے تھے ان کے پاس جا کر، یا اوقاز اور ذو المجاز کے میلوں میں، وہاں پر لوگ جا کر بات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ایمان لائے، حج کرنے لوگ آئے تھے اور بات چلتے چلتے ان کے قبیلے تک پہنچی، اور پھر انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا، پھر خود آ گئے اور ایمان قبول کر لیا۔ انصار جو مدینہ والے تھے، جہاں سے پھر اسلام پھیلا اور ایسا پھیلا کہ آدھی سے زیادہ دنیا پر چھا گیا، وہ لوگ کس طرح حج کے موقع پر آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچی، پھر بیعت عقبہ اولا ہوئی، ثانیہ ہوئی، پھر ہجرت ہوئی، اور پھر دین اسلام اس طرح غالب آیا۔ تو یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ پھر جب صلح حدیبیہ ہوئی اور موقع ملا کہ اب مکہ سے عرب کے باہر جو لوگ ہیں ان تک بھی دعوت پہنچائی جائے، تو شاہان امصار جو تھے، دیگر یعنی کہ ملکوں کے اور شہروں کے جو بادشاہ تھے، ان کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے خطوط لکھے۔ تو بتایا گیا کہ وہ تو خط یعنی کہ سٹیمپ لگے بغیر، مہر لگے بغیر خط قبول نہیں کرتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہر بھی بنوائی۔ تو یعنی کہ جو جائز طریقے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا میں، یہ استعمال منع نہیں ہے، البتہ اس میں یہ پورا ایک سمندر ہے یوں سمجھیں، اور اس میں دینی اور اخلاقی اقدار کو تباہ کرنے والی اشیاء بھی ہیں، اور دین اور تعلیم اور تربیت کے حوالے سے انتہائی مفید چیزیں بھی ہیں۔ اب یہ اس انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس کو استعمال کس طرح کرتا ہے۔ اس میں یوٹیوب شامل ہے، اس میں واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، لنکڈ ان ہے، اسنیپ چیٹ ہے، اسکائپ ہے، بہت سارے لوگ ٹک ٹاک استعمال کرتے ہیں، ٹیلی گرام ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کے یعنی کہ اس طرز پر گیمز بھی آ گئی ہیں، یعنی کہ اس میں لوگ اندر گیم بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، آپس میں چیٹنگ بھی کرتے ہیں۔ انتہائی فضول شے، کینڈی کرش کھیلنا، کور اسٹرائک کھیلنا، پب جی کھیلنا اور لوڈو کھیلنا، یہ تمام یعنی کہ بندہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا ایک ایمان والا، اکثر اگر سننے کو ملتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے ہماری جماعت میں وہ پب جی گیم کھیلتا ہے، حیرت ہوتی ہے ایک ایمان والے کے پاس اتنا وقت ہے، وہ اتنا قیمتی وقت وہ یہاں ضائع کر رہے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھ کر وہ لوڈو کھیل رہے ہیں۔ لوڈو کے متعلق تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس پہ لعنت کی گئی اور بتایا اس کا کھیلنے والا ایسا ہے گویا کہ خنزیر کے خون اور اس کے گوشت میں اپنے ہاتھ وہ لت پت کر لے۔ یہ لوڈو اور شطرنج، یہ اس طرح کی گیم ہے۔ چیس ٹائٹنز جو ہے یہ آج کھیل رہے ہیں، ایمان والوں کے متعلق خبریں آتی ہیں، جوان کھیل رہے ہیں، ایمان والوں کے پاس تو اتنا فضول وقت نہیں ہوتا، لہٰذا یہ گیمز کا جو سیکشن ہے یہ تو انتہائی فضول ہے، اس پہ کراس لگائیں، اس کی کوئی یعنی کہ اس گنجائش نہیں ہے کہ ایمان والا ان چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرے، اپنا پیسہ ضائع کرے، اصل مقصد سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں، لہو الحدیث ہے، لہو الحدیث۔ تو آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کے متعلق ابھی ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ جتنا اس میں یعنی کہ غیر شرعی امور ہیں، افعال ہیں، ان کو ہم نے حذف کرنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ اس کے منفی اور مثبت اثرات جو ہیں، پہلو جو ہیں، اس پر اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے منفی پہلو وہ ہے شکوک اور شبہات وہ پھیلانا۔ آج یہ سوشل میڈیا ایسے پلیٹ فارمز ہیں کہ اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، نہ کسی مولوی کی، نہ کسی
سیاسی پارٹی والے کی، اب جس کا جو دل میں آتا ہے، جی چاہتا ہے، وہ ویڈیو بناتا ہے، وہ ٹیکسٹ کرتا ہے اور اس پہ اپلوڈ کر کے پوری دنیا تک اپنی بات پہنچا دیتا ہے. یہ اس پہ چل رہا ہے. تو کیا کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس دور میں میں سمجھتا ہوں کہ الحاد کو، ایتھیزم کو، جو لادینی ہے، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ دین کو مانتے ہیں، وہ بس کہتے ہیں یہ وہ ڈارون والے ہیں، بس دنیا خود ہی بن گئی اور پھر انسان جو ہے ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہوا یہ آج اس کی یہ صورت بن گئی ہے اور پھر اس نے اتنی ترقی کر دی. تو ان لوگوں کو سب سے زیادہ موقع ملا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے نظریات پھیلانے کا، کھلی بات کرنے کا. ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ایک شخص ویڈیو بنا رہا ہے، اس کے جی میں جو آ رہا ہے وہ اللہ کے متعلق بھی کہہ رہا ہے، وہ دین اسلام کے متعلق بھی کہہ رہا ہے، وہ دین اسلام کی جو شرعی حدود ہیں، سزائیں ہیں، ان کے متعلق بھی کہہ رہا ہے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو یہ چیز سب سے زیادہ ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی پھر مناظرے بھی ہوتے ہیں، مختلف لوگوں سے مناظرے ہوتے ہیں اور لوگ اس مناظروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایتھیسٹ سے جب ہماری بات ہوگی، ملحد سے بات ہوگی الحاد کے متعلق، تو ہم نے اس کو کیا جوابات دینے ہیں. ہم اس لیے یہ مناظرے دیکھ رہے ہیں. حیرت ہوتی ہے کہ کیا قرآن میں دلائل موجود نہیں ہیں؟ کیا احادیث میں دلائل موجود نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو یعنی کہ آج ہو یہ رہا ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں اور جو اسلام کے ماننے والے ہیں وہ جوابات دیتے ہیں. وہ مختلف قسم کے، وہ کچھ بھی سوال ہو سکتا ہے. اور وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی مثالیں بھی دوں، آگے موضوع کافی لمبا ہے. اور ہم اس کے جوابات دے ہوتے جی یہ ایسا نہیں ہے، دراصل یہ معاملہ اس طرح ہے، دراصل یہ اس طرح ہے اور یہ حدود کا یہ معاملہ ہے اور اس میں یہ حکمت ہے. ہم ان کو یہ جوابات دے رہے ہوتے. آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء میں کہ حق کا معاملہ یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ ہم کیا کرتے ہیں، حق کا نیزہ باطل کو ڈے مارتے ہیں تو وہ اس کے بھیجے سے گزرتا ہوا نکلتا ہے اور پھر وہ بھاگتا پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حق کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ حق جو ہے وہ اقدام کرتا ہے اور باطل اپنا دفاع کرتا ہے. یہاں پر معاملہ الٹ ہو جاتا ہے. حق جن کے پاس ہے ان پر اقدام کیا جاتا ہے، وہ دفاع کر رہے ہوتے. کیوں؟ قرآن کا مطالعہ اس طرز کا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. احادیث کا مطالعہ اس طرح نہیں ہے. ہمارا سارا یعنی کہ ہم اس پہ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھ لیں، ہم فلاں مفتی کے متعلق دیکھ لیں وہ کیا جواب دے رہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کیا جواب دے رہا ہے. ایک ساتھی نے سوال کیا تو میں نے اس کو بتایا کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ نہیں ہے، میں نے اس پہ تحقیق نہیں کی، آپ کو دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو کہتے ہیں چلے انجینئر سے پوچھ لیتا ہوں، میں یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں. اب دیکھیں یہ تو شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. کتنے شکوک انہوں نے پیدا کیے ہیں لوگوں کے اذہان میں، مسلمین کے ذہنوں میں. مختلف شکوک لوگ بات لے کے آتے ہیں جی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لعن طعن کروائی تھی، نعوذ باللہ، غلط ترجمہ کر کے ان کو اذہان میں جو ہے شک ڈال دیتے ہیں. اس طرح کی اور ساری بہت باتیں ہیں. تو آپ دیکھیں قرآن سے ہم نے جڑنا ہے، قرآن اور صحیح احادیث سے. اس میں ہر مسئلے کا جواب موجود ہے، چاہے وہ سائنس کے متعلق ہو. سب سے پہلے تو عقائد اور اعمال ہیں. اگر اس طرف ہم آتے ہیں، سائنس ہے، دیگر ٹیکنالوجیز ہیں، اس میں نفسیات ہے، اس میں مینجمنٹ ہے اور اس میں معاشرت ہے، معیشت ہے. جتنے معاملات ہیں قرآن میں اس کا جواب موجود ہے، احادیث میں اس کے جوابات موجود ہے. تو ہم نے قرآن اور حدیث سے جو ہے تمسک اختیار کرنا ہے. یہ جو ان لوگوں کے مناظرے، ان لوگوں کے جوابات اور ان لوگوں کے دلائل، یہ آپ قرآن سے تلاش کریں، قرآن کا مطالعہ کر کے خود نکالیں. اسی طرح مغربی جو تہذیب ہے اور ان کے جو تصورات ہے، یہ ایک منفی پہلو یہ ہے کہ سوشل میڈیا چونکہ اب یوں ہو گیا کہ وہاں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ آسانی سے دیکھ رہے ہیں، آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. وہ کوئی شخص فیمس ہو جائے، اس نے کوئی کسی عجیب سا ہیئر سٹائل بنا لیا، پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی اس طرح طرز شروع کر دیتے ہیں. یعنی کہ ان کی تہذیب اور ان کے تصورات وہ آ رہے ہیں، تیزی سے پھیل رہے ہیں. الحاد آپ کے پاکستان اور انڈیا میں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے کہ آج سے پہلے اتنا تیزی سے کبھی نہیں پھیلا. کیا ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں اس کا منفی پہلو ہے. اسی طرح شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، استہزاء اور اس کی تحقیر کرنا. آپ کو ملے گا لوگوں نے اسلامی شاعر پر فلمیں بنائی. کسی نے کہا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی حرام شے کو روح کی غذا بنا دیا. کسی نے کہا کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، طاہر القادری صاحب نے. یہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنا جو ہے یہ شاعر الاسلام کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کوئی تو شرعی جو حدود ہے ان کو دقیانوسی قرار دیتے ہیں.
یہ کہ یہ جو ہے یہ ظالمانہ رویہ ہے اور یہ جانوروں والا سلوک ہے شرعی حدود کے متعلق ان کے یہ نظریے ہیں اور وہ پھیلا رہے ہیں. بعض لوگ مذاق کرتے ہیں, داڑھی کے متعلق مذاق کرتے ہیں. اب دیکھیں اتنا سخت معاملہ ہے شعائر اسلام کا مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا سورہ التوبہ میں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ, کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تم کیا کہہ رہے ہو, تم نے ابھی کیا بات کر دی, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو عام زندگی میں ہو, کہتے ہیں مذاق کر رہا تھا, یہ تو میں مذاق کیا ہے. دین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل, ان سے کہو اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, تمہیں اور کوئی نہیں ملا, تم اللہ کی آیات, اللہ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو, شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہو. یا مذاق اڑایا جا رہا ہے دین اسلام کے شاعر کا. تو آپ دیکھیں یہ اس کا منفی پہلو. اسی طرح اس کا منفی پہلو ہے دین کی جدید تعبیر کرنا. دین کی جدید تعبیر کرنا. اب جس کو موقع مل رہا ہے وہ اپنے ٹاک شوز بنا کر اس میں بیٹھتا ہے اور جی میرے خیال سے یہ قبر پکی کرنا اس لیے منع ہے کہ زمین پہ جگہ ختم ہو جائے گی. آپ کو جاوید احمد غامدی صاحب کے جوابات ملیں گے. بھائی یہ کون سی حکمت ہے اور یہ جواب کہاں سے لائیں؟ اپنے ذہن سے. وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, کہ وہ اس کے بھیجے کو, حق کا نیزہ باطل کے بھیجے سے گزرتا ہے. اس آیت میں یہ بھی ایک جواب جو ہے ایک قرینہ ہے کہ باطل یہاں سے بنتا ہے, دماغ سے بنتا ہے. منطق لڑا کر مولوی صاحب جو ہے قرآن کی آیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں منطق سے. سارا دماغ کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کسی سے کہا جائے کہ شلوار وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے, تو جی اس دور میں تو یہ اس وجہ سے تھا کہ لوگ لمبے جو ہے وہ قمیص پہنتے تھے اور وہ لٹک رہے ہوتے تھے زمین پہ, اس لیے منع کیا گیا. جو جی میں آ رہا ہے. اور پھر یہ المیہ تو یہ ہے کہ جو شخص پورا سال وہ ناچ گانوں میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں, رمضان میں آ کر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے عالم اور علامہ بن جاتے ہیں اور پھر دینی امور پر بات کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے, کتاب فتنوں کا بیان, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سیأتی علی الناس سنوات خداعات, کہ ان قریب لوگوں پر کچھ پرفریب دھوکے سے بھرے ہوئے سال آئیں گے. کیا ہوگا ان میں؟ یصدق فیہ الکاذب, اس میں جھوٹے کو سچا کہا جائے گا. ویکذب فیہ الصادق, اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. ویؤتمن فیہ الخائن, خیانت دار کو امین کہا جائے گا, امانت دار بنایا جائے گا. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ, اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا. سوشل میڈیا یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر. وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, اور رویبضہ کلام کریں گے. صحابہ نے پوچھا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ, یہ رویبضہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ, کہ وہ بے وقوف آدمی, حقیر آدمی جو لوگوں کے معاملات میں مشورے دے گا. یہ تو لوگوں کے معاملات تو بہت پیچھے رہ گئے, یا تو دین میں مشورے دے رہے ہیں, دین کے حدود میں اور احکامات میں اپنے مشورے چلا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ پرفتن دور آج ہم اس میں جی رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے, ایسے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے. اس کا اسی طرح ایک منفی پہلو جو سب سے بڑا پہلو ہے, سب سے خطرناک جو ہے, وہ ہے شہوات اور فحاشی کی تشریح. یاد رکھیں شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ تھی کہ وہ اس انسان کا لباس اتروا دے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے خبردار کیا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, کہ آدم کے بچوں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا. ینزع عنہما لباسہما, ان کا لباس اتروا دیا. یہ فحاشی یہ شیطان کا سب سے بڑا یعنی کہ ایک حربہ ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بیان کیا ہے قرآن میں. آپ کو قرآن میں جگہ جگہ منکرات کا ذکر ملے گا. فحاشی بھی ایک منکر عمل ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ صلاۃ فحاشی اور منکرات سے روکتی ہے. اب آپ دیکھیں فحاشی بذات خود منکرات میں شامل ہے, فحاشی بھی ایک منکر عمل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے منکرات سے ہٹ کر بھی اس کو بیان کیا فوکس کرنے کے لیے, اس کی طرف توجہ مبذول کروانے کے لیے کہ اس سے بچتے رہنا ہے تم نے. سورۃ النجم میں بیان کیا کہ ایمان والوں کی صفات بتائی کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, کہ یہ لوگ فواحش سے, کبائر الاثم بڑے بڑے گناہوں سے, والفواحش اور فحاشی سے بچتے ہیں.
علیحدہ ذکر کیا، جدا ذکر کیا کہ اس کی طرف توجہ مبذول رہے، اس کی طرف جو ہے ان کے اذہان جائیں، اور بیان فرمایا الا اللمم، سوائے لمم کے، لمم پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ لمم کیا ہے؟ آپ کو روایت میں ملے گا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مجھے جو لمم کا سب سے صحیح مفہوم پتا ہے وہ وہی ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا، یہ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر راستے میں کوئی خاتون جا رہی ہے اور آپ کی چونکہ راستے میں چل رہا ہے انسان تو نظر پڑ ہی جاتی ہے کہیں پر، تو آپ کی ایک نظر پڑی اور فوراً آپ نے نظر پھیر لی، یہ ہے لمم۔ اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائیں گے، یہ لمم ہے۔ لیکن یہ پہلی نظر پڑنے کے بعد اگر اس کو ہٹایا نہیں، وہیں پر اپنی آنکھوں کو لذت میں اس کو لذت دینے کے لیے آنکھیں وہیں پر جمائی رکھی تو یہ فحاشی ہے۔ یہی ابھی آپ سوشل میڈیا پر اپلائی کر لیں، آپ استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے کوئی اور اس طرح کا پلیٹ فارم ہے، فیس بک ہے، اور آپ کے سامنے فوراً ایسی کوئی چیز آ گئی تو آپ نے اگر فوراً اس کو ہٹا دیا تو یہ تو ہے لمم۔ لیکن اگر آپ اس میں پڑ گئے، اس میں اپنی جو ہے خواہش کو تسکین دینے کے لیے رک گئے، اس میں میوزک بھی ہوتا ہے وہ بھی سن لیا تو یہ فحاشی میں شامل ہو جائے گا، اس چیز سے بچنا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو، فحاشی پہلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، اب کیوں کیا، کس وجہ سے کیا نہیں پتا تمہیں، اللہ جانتا ہے، کرنا ہے تم نے بس اس پہ عمل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخری حصے میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح بچوں کا بے جا استعمال کرنا، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کا سوشل میڈیا سے کوئی واسطہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کیوں استعمال کریں گے، یہ غیر ضروری ہے، اس سے بچانا ہے، یہ ایک منفی پہلو ہے۔ اسی طرح جھوٹی خبریں پھیلانا، الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، چھوٹے اور بڑے کی عزت نہ کرنا، یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ چونکہ ہم بالمشافہ نہیں ہوتے، کسی سے واٹس ایپ پہ گفتگو چل رہی ہے تو وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا، اب اس کی تحریر میں کیا لکھا ہے آپ نے اس سے مثبت پہلو لینا ہے یا اس کا منفی لینا ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں پر منحصر ہے۔ ایک شخص نے اگر کوئی بات لکھی ہے تو جب تک مابین السطور یعنی کہ ان الفاظ میں وہ چیز موجود نہیں ہے جو آپ اخذ کر رہے ہیں تو نہ اخذ کریں، جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس نے اس نیت سے لکھا ہے۔ کہتے ہیں جی اس نے بات یہ لکھی تھی، اس کی نیت کا یہ اندازہ ہو رہا تھا، یہ نیتوں کو پڑھنے والے کب سے ہم ہو گئے، جو لکھا ہوا ہے اس پہ۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے جب بات ایک لکھی ہے اور دوسری بات اخذ کر کے اس کو جواب دے دیا جائے، بدگمانیاں بڑھتی ہے اور بدظن ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پر اعتماد کم ہوتا ہے، ایک دوسرے سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، یہ بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھوٹے اور بڑے کی تمیز، چونکہ آمنے سامنے نہیں ہوتے تو واٹس ایپ کا گروپ ہے، کسی بڑے نے کچھ ڈال دیا اس میں غلطی ہے، چھوٹے نے اس کو جھاڑ دیا ٹھیک ٹھاک، یہ کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا شرف نہ جانے، ان کی عزت کا اس کو پتہ نہ ہو کہ ان کا کیا حق ہے۔ چھوٹا بڑوں کو جھاڑ رہا ہے، بدتمیزی کر رہے ہیں، بڑے چھوٹے بڑوں کو اور بڑے چھوٹوں کو یہ معاملہ چل رہا ہے، آپ دیکھیں یہ عزت کا معاملہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، نبوت یعنی کہ جس وقت دی جا رہی تھی کہ جاؤ، سورۃ الشعراء میں جو واقعہ ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، قوم فرعون الا یتقون، کہ وہ ڈرتے کیوں نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام پہلی بات کہتے ہیں، پہلی بات کیا ہے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اے اللہ میں ڈرتا ہوں وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، وہ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ جھوٹا کہنا کیا ہے؟ بے عزتی ہے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، اور میرا جب وہ مجھے جھوٹا کہیں گے، میری بے عزتی کریں گے، میرا سینہ تنگ ہو جائے گا اور میری زبان پھر صحیح سے چلے گی نہیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ ہے۔ جب ایک شخص آپ پر کلام میں بہت زیادہ غالب آ جائے، آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر بات نہیں کی جاتی، کانفیڈنس لیول جب لو ہو جائے، اکثر ہوتا ہے اپنے والدین سے بندہ بات نہیں کر سک رہا ہوتا، تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی زبان میں لکنت نہیں ہوتی، وہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر زبان نہیں چلتی، تو آپ ہارون کی طرف بھیج دیجئے یہ حکم۔ اور دوسری بار کہا کہ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، کہ ان کا مجھ پر ایک جرم بھی ہے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پہلا ذکر کیا کر رہے ہیں؟ مجھے جھوٹا کہیں گے، بعد میں کہہ رہے ہیں مجھے قتل کر دیں گے۔
عزت کی پرواہ ان کو پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ قرآن میں نقل کیے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، چھوٹوں پر رحم کرنا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا، یہ ہم نے کرنا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ایسے ہیں، یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے، کیونکہ بندہ سامنے نہیں ہوتا تو آنکھیں نہیں مل رہی ہوتی، وہ جو چاہے لکھ دو، اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو الفاظ ہی لکھے گا، میسج ہی لکھنا ہے اس نے، نہ وہ آپ کو یعنی کہ وہاں پہ پکڑ کے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، یہ یعنی کہ بالمشافہ جب نہیں ہوتے۔ اسی طرح جھوٹی خبریں پھیلانا، اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں اس کے متعلق بیان فرمایا کہ اذ تلقونہ بألسنتکم، مومن کے متعلق کوئی بات آئی، سوشل میڈیا پر آئی، وہ عام ہو گئی، نشر ہو گئی اور اس کو ہلکا سمجھ لیا، مومن کی عزت کی بات ہو اس کو ہلکا سمجھ لیا، بیان فرمایا جب تم اس کو اپنی زبانوں میں جو ہے بیان کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اپنی منہوں سے تم وہ بات کہہ رہے تھے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو بڑا معمولی خیال کر رہے تھے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات تھی، بڑا معاملہ تھا، تم اس کو ہلکا لے رہے تھے۔ تو اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا رفتار میں لگا ہوا ہوں، وقت بہت کم ہے میرے پاس اور یہ موضوع طویل ہے۔ تصویر کشی سوشل میڈیا میں، جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس سے ہم جو غیر شرعی چیزیں ہیں، جو حرام ہیں، اس کو حذف کریں گے۔ الحمدللہ ہماری جماعت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں اور اسی طرح دیگر ویب سائٹس پر اللہ کی دین کا کام کر رہی ہیں۔ وہاں پر یوٹیوب میں قرآن کی آیت دی جاتی ہے، اس کے نیچے ترجمہ اور تفسیر ہوتا ہے، اور پھر اس پر جو ہے ایک آڈیو بیان چل رہا ہوتا ہے، اسی تفسیر کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف بیانات ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں جو موجود ہیں، جماعت کا جو چینل ہے۔ تصویر کشی ہم نہیں کرتے، یہ حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا۔ یہاں پہ اس چیز کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تصاویر بنانا منع ہے جن کی عبادت کی جاتی ہو، اما عائشہ کے گھر میں پردہ لگا ہے، اس کی کیا عبادت کی جاتی تھی؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں تھیں، اسے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے پردہ پکڑا اور اسے پھاڑ دیا۔ ام المؤمنین نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا جو یہ تصویریں بناتے ہیں۔ یہ اس کا جو ہے اس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ اور جو فحاشی وغیرہ کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ تصویر کشی اس کی جڑ ہے۔ یہ تصویر کشی ختم ہو جائے، فحاشی سوشل میڈیا پہ پھر پھیل ہی نہیں سکتی، کس طرح پھیلے گی؟ یہ اس کا ذریعہ ہے جس کو اسلام نے حرام کیا ہے۔ جو لوگ حکمتیں مانتے ہیں نا کہ ہمیں حکمت بتا دو تصویر کشی کیوں حرام ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت سارے منفی پہلو ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ ایک سمندر ہے۔ ہماری ذمہ داریاں اس میں کیا ہے؟ میں مختصر کرتا ہوں، وقت میرا ختم ہو چکا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، ان کو بھلائی پہنچانے کے لیے۔ کیا بھلائی ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور صرف یہ نہیں کہ خود نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے منع کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہیں یہ نہیں۔ وتؤمنون باللہ، اللہ پر خود بھی ایمان رکھو گے، خود بھی اللہ کو داتا دستگیر مشکل کشا اور حاجت روا مانو گے، یہ بتایا۔ تو یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے ہماری جتنی وسعت ہو، جتنی ہماری توفیق ہو، ہم نے اس کو استعمال کر کے اللہ کی دین کی دعوت جو ہے لوگوں تک پہنچانی ہے، اس دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ کوشش کریں گے کہ جو بھی بات ایسی آئے جس کی ابھی تصدیق ذمہ داران کی طرف سے نہیں آئی، ہم اس کو آگے نہیں فارورڈ کریں گے، آگے ہم اس کو نہیں بھیجیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت میں بھی ہے، سورۃ الحجرات 6 نمبر آیت میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ دوسری جگہ بیان فرمایا اپنے ذمہ داران کو، اپنے امیر کو، چاہے وہ حلقے کا ہو، زون کا ہو، اس کی طرف اس کو ارسال کرے تاکہ وہ اس کی تصدیق کرے، اس کی تحقیق کرے۔ اور مسلم کی حدیث میں ہے، یہ امام مسلم اپنے مقدمے میں لائے ہیں، کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔
تو آپ دیکھیں اسی طرح اپنی آنے والی نسل کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو سوشل میڈیا کی جو برائیاں ہیں ان سے بچانا ہے، بچپن سے ہی ان کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کا انداز یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور بچے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم بند کرو، یہ جو تم نے ویڈیو چلائی ہوئی ہے یہ بند کرو، آپ گھر سے نکلیں گے وہ پھر چلا دے گا۔ اس کی تربیت کریں، اس سے یہ پوچھیں کہ بیٹا آج تو تم، یا بیٹی آج تو تم میری وجہ سے یہ معاملہ نہیں کر رہے، لیکن بتاؤ کل تمہیں مر گیا تم کیا کرو گے؟ تم سوشل میڈیا پہ اسی طرح بے لگام ہو جاؤ گے، اسی طرح تم رہو گے۔ اس طرز پر اپنے بچوں کی تربیت کریں جس طرح یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اسی طرح کم عمر بچوں میں موبائل فون کا استعمال چونکہ غیر ضروری ہے ان پر منع کریں۔ مختلف سکولز اور انسٹیٹیوٹ وغیرہ میں آج کل واٹس ایپ کے گروپ وغیرہ بنا کر اس میں اشیاء ارسال کی جاتی ہے، یا تو اپنے پاس رکھیں، اگر بچے بہت چھوٹے ہیں ان کو اس سے جو ہے اپڈیٹ دے دیا کریں، اور اگر نہیں ان کی عمر ہے تو ان کو سمجھا کر ان کی تربیت کر کے، الحمدللہ یہاں تربیت ہوتی ہے، اچھے انداز میں ہوتی ہے، آپ ان کی تربیت کر کے خود بھی اور یہاں بھی لا کر ان کو موبائل دے سکتے ہیں اور ان پر پھر خیال رکھیں۔ غیر اخلاقی پروگرامز، شوز وغیرہ، یہ فضول گیمیں، ان سے ان کو بچائیں، اس کے ان کے نفسیات پر، ان کے ذہن پر بھی اثر پڑے گا، ان کی پڑھائی پر بھی اثر پڑے گا، ان کی جو دین کے لیے جد و جہد ہے اس پر بھی اثر پڑے گا، بڑا معاملہ ہے یہ۔ اسی طرح غیبت، تجسس، بدگمانی، بہتان تراشی اور تہمت اندازی، ان تمام چیزوں سے اگر وہ کسی بھی قسم کی ہو، کسی مسلمان کے متعلق ہو یا کسی اور کے متعلق ہو، جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اس کو ہم نے بیان نہیں کرنا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، جو آخری بات میں کروں گا، وہ ہے فحاشی کی روک تھام۔ ہم نے سب سے زیادہ کوشش اس کی کرنی ہے کہ ایک شخص کی آزمائش ہوتی ہے یہاں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نیکیوں کو اڑا دیا جائے گا، ضائع کر دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ شخص ہوگا جو مسجد میں تو پاک و صاف رہتا تھا، جو معاشرے میں، مجالس میں، اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں تو پاک و صاف رہتا تھا، لیکن جب وہ تنہائی میں جاتا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتا۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے آج یہ موبائل، سب سے بڑی اس کے متعلق آزمائش ہے کہ ہماری تنہائیاں اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب ہمارے سامنے کوئی اس طرح کی ویڈیو آ جائے جس میں غیر محرم خاتون ہے، سب سے پہلے تو معاملہ یہ ہے کہ گھروں میں ویڈیوز کو چلائیں ہی نہیں۔ یہ پہلے ٹی وی ہوا کرتے تھے، ہم کہتے تھے جی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ٹی وی ختم کر دیے، ابھی چھوٹے ٹی وی لے کر لیٹ کر ہم اس میں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے، اگرچہ وہ کس طرح کی بھی ہو، اگرچہ وہ تلاوت ہی کیوں نہ ہو، جس میں حرمین شریفین کے ائمہ وہ جو ہے تلاوت کر رہے ہوتے، وہ بھی تصویریں ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ تو آپ آڈیو میں اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو سنیں، اور جتنا ممکن ہو تصویر کشی اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے دور ہو، اور فحاشی کے متعلق سب سے بڑی نظر رکھنی ہے۔ تباہ و برباد ہو جائے گا وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی اس طرح گزار دی کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا وہ پاکیزہ، متقی، پرہیزگار رہا، لیکن اس کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھی۔ اس دن یعنی کہ کیا اس کے پاس کوئی سہارا رہے گا کہ سارے اعمال اس کے اڑا دیے جائے، ضائع کر دیے جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ آزمائش ہے جو اس کی اس موبائل کے ذریعے اس دور میں کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے دعا ہے کہ یہ جتنے معاملات سوشل میڈیا کے حوالے سے اور جو ہمارے معاشرے میں اور بھی رائج ہیں، ان میں جو ممنوع اور غیر شرعی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے کہا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔